دوستو یقیناً آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یا کم از کم نون لیگ اور پی ڈی ایم کے اتحادی اور دوست تو یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کیسے نون لیگ اور پی ڈی ایم جو ہے وہ مل کے یہ پنجاب اسمبلی کو بچا سکتی ہے، یعنی اس تحلیل کو روکنے سے بچا سکتی ہے۔ نہ گورنر راج نہ عدالت سے اب کچھ جو ہے وہ ملنے والا ہے، ایک ہی رستہ ہے اور وہ یہی ہے رستہ کہ اسمبلی تو تحلیل ہوگی، ہر حالت کے اندر جو ہے وہ ہوگی پنجاب اسمبلی کی تحلیل۔ دوستو آج یہی موضوع ہے، میں ہوں جہاں زیب زیوی، میرے ساتھ ضرور رہیے گا، میں آپ کو ساری چیزوں سے بتاؤں گا کہ کوئی چانس کیسے بن سکتی ہے رکنے کی، نہیں بن سکتی، کیسے جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوگا آئینی اعتبار سے جو ہے وہ، یعنی ایک چھوٹا سا وی لاگ دیکھ کے آپ یہ ساری کہانی جو ہے وہ جان جائیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے اور نون لیگ سوچ کیا رہی ہے اس وقت کرنے کے لیے۔ اچھا پنجاب کے اندر سب سے بڑا سٹیک جو ہے وہ نون لیگ کا ہے، اس سے جو ہے وہ کوئی نہیں، آپ دیکھیں نا ڈینٹ کس کو، یہ سارا جو پورا کہانی ہوئی ہے 7-8 مہینوں کی، اپریل سے لے کے اب تک کی، تو اس کہانی کے اندر ہوا کیا ہے، کس کی جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈینٹ کس کو جو ہے وہ پڑا، نون لیگ کو۔ لیکن یقیناً جو ہے وہ اس کے فوائد بھی حاصل ہوئے ہیں، فوائد حاصل یہ ہوئے ہیں کہ کیسز ختم ہو گئے ہیں، واپس ملک میں آ گئے ہیں، سارا کچھ مطلب ایک ساری چیزیں جو ہے وہ ڈرائی کلین ہو گئی ہیں، منجمد اثاثے کھل گئے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ جو کوئی آپ نئی چیزیں کرنا چاہتے تھے وہ سب کچھ جو ہے وہ ہو گیا، لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ ادا بھی کرنی پڑی ہے، اور وہ قیمت ادا جو ہے وہ کس طریقے سے کرنی پڑی ہے وہ یہ آپ کو نظر آتی ہے۔ لوگ عموماً یہ سوال کرتے ہیں کہ یار یہ حکومت میں کیوں آئے ہو؟ بھائی حکومت میں اس لیے آئے تھے کہ اگر حکومت میں نہ آتے تو خان صاحب جو ہے وہ کسی صورت بھی یہ کیسز جو ہے وہ ختم کرنے، اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بار بار آ کے اسمبلی میں کہتے تھے میں این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا، اور مریم نواز شریف سے صاحبہ کہتی تھی آپ سے این آر او مانگ کون رہا ہے، ہم تو این آر او جو ہے وہ کسی اور سے مانگتے ہیں، یا ہم یہ ساری باتیں جو ہے وہ کسی اور سے کرتے ہیں۔ اچھا اب چھپی کیا رہ گئی ہے، جنرل باجوہ کے ساتھ کیا کہانی جو ہے وہ باتیں چل رہی تھیں، عمران خان کے الزامات سب کچھ بتا رہے ہیں، عمران خان کیا کر رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے، دونوں سائڈ ایسے ہی تھی، مطلب دونوں سائڈ جو ہے وہ ہماری الٹیمیٹلی جو ہے وہ طاقت کے سرچشمے جو ہے وہ انہی سے بات کر رہی تھی اور انہی کو جو ہے وہ یہ بتا رہی تھی۔ عمران خان بھی جب میں آ کے سوچتا تھا، میں اپنے وی لاگ میں بھی کرتا ہوں کہ پیچھے جا کے دیکھیں کہ وہ بتا کس کو رہے ہوتے ہیں اسمبلی میں، یعنی وہ جو بند کمرے میں کسی طاقتور کو نہیں بتا پا رہے ہوتے تو اسمبلی میں آ کے بتاتے تھے کہ میں این آر او نہیں دوں گا، تو یہ وہ ساری صورتحال تھی۔ تو سوچئے ذرا کہ اگر اپریل کے اندر اس طرح سے نہ ہوتا تو پھر کیا ہونا تھا، مطلب نہ کسی کے کیس ختم ہونے تھے، نہ کوئی واپس آ سکتا تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کے لیے جو پرائس پے کی ہے وہ ایک گیو اینڈ ٹیک تو ہے۔ دوستو میں ہوں جہاں زیب زیبی، آپ اگر میرا وی لاگ پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہم اپنی اگلی معلوماتی ویڈیوز جو ہیں وہ خاص کر کے پاکستان کی سیاست کے اوپر ایک جو انالیسس ہے وہ ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ لیکن آئیے، کیونکہ اب یہ پچھلی کہانیوں کو چھیڑنے کی بات نہیں ہے، ہم آگے کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ آگے کی طرف کی کہانی یہ ہے کہ کل سمری جو ہے وہ موصول ہو گئی گورنر صاحب کو وزیر اعلیٰ کی طرف سے، وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ بہرحال اس میں وہ کر دکھایا اور اتنی تیزی سے کر دکھایا جتنا کسی نے بھی سوچا نہیں تھا، یعنی دیٹ کین یو کین سے کہ سرپرائز ہے۔ اس سرپرائز کے بعد جب انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے، اب قانونی طور کے اوپر 48 گھنٹے ہے، جس میں سے بھی تقریباً 12-14 گھنٹے جو ہے وہ 18 گھنٹے گزر چکے ہیں، تو اب آپ سمجھیے کہ جو ہے وہ پیچھے 30 گھنٹے رہ گئے ہیں گورنر صاحب کے پاس۔ اگر گورنر نے بتا بھی دیا ہے کہ جی ہمیں موصول ہو گئی ہے، اگر گورنر صاحب جو ہے وہ اس سمری پر عمل درآمد نہیں کرتے تو یہ خود بخود سمجھا جائے گا کہ آئین کے مطابق یہ ہے کہ اسمبلی تحلیل ہو گئی، یعنی 48 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ آئین کے مطابق گورنر اس کے اوپر عمل درآمد کریں یا نہ کریں وہ تحلیل ہونی ہے۔ گورنر صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی میں اپنے بڑے بوجھل دل سے جو ہے وہ یہ کروں گا، یہ آئینی ہوگا، اور اب 12 لوگ یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ جی آئینی ہو، یہ آئینی طور کے اوپر بہتر نہیں ہو رہا ہے نون لیگ کی طرف سے، خاص طور کے اوپر جی شب خون مارا گیا ہے، اور یہ نہیں، اس سے پہلے یہی سب کچھ جو ہے وہ، یعنی ہمارے ہاں اگین وہی ہے کہ ہاں اپنی سیٹ اپنا سب کچھ۔ دوستو تو اس حوالے سے نمبر 1 تو یہ سمجھ لیجیے کہ تحلیل اسمبلی کے روکنے کے کوئی اب چانسز نہیں رہ گئے ہیں، عدالت بھی جو ہے وہ اس پہ کوئی لفٹ نہیں کرائے گی۔ عدالت کے بارے میں یہ سوچا جا رہا تھا نا، اس 48 گھنٹے کے اندر کسی طرح سے ایسا کوئی جو ہے وہ موقع نہیں ملتا کہ جس میں وزیر اعلیٰ خود تحلیل کرے، کیونکہ یہ ٹوٹل آئینی طور اختیار ہے وزیر اعلیٰ کا کہ جب اس کو یہ طاقت ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نظام بہتر نہیں چل پا رہا ہے اس طریقے سے، تو وہ اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے، یعنی یہ آ کے سرنڈر کر سکتے ہیں سب لوگ آ کے۔ اب اس سرنڈر کرنے کے بعد سوالات جو ہے وہ ضرور اٹھتے ہیں، اور سوالات یہی ہیں کہ انتخابات کی راہ جو ہے وہ رستہ جو ہے وہ ایک نکالا ہے اس کے ذریعے،
اور کیا جو ہے وہ انتخابات جو ہے وہ صرف ان صوبوں کے اندر ہی ہوگے، جیسے عمران خان صاحب پنجاب اور کے پی کے اندر ہی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہاں کی اسمبلیاں تحلیل ہو رہی، وہیں پہ ان کی حکومت بھی ہے. تو یہ وہ سوالات ہیں. اب اس کے اوپر ہم نے ذکر کرنا ہے، ادروائز آپ سمجھ لیجئے کہ نہ تو اسمبلی نہ گورنر راج لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے، دیر از نو وے. گورنر راج کا بھی جو ہے وہ کہانی ختم ہوگی جب اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہونے کی سمری پہلے جو ہے موصول ہو گئی ہے. عدالت جو ہے وہ بھی کچھ نہیں اب کر سکتی ہے، تو پھر رہ کیا گیا ہے؟ پھر اسمبلی تحلیل ہی ہونی ہے. اب آئیے، اس اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد الیکشن جو ہے وہ پنجاب اور کے پی کے اندر ہونا ہے، یہ سوالیہ نشان ہے. مجھے تو نظر یہ آتا ہے کہ کشمیر کی بھی جو ہے وہ اسمبلی جو ہے وہ جائے گی. یعنی اگر جب یہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک بڑی پاورفل پوزیشن کے اندر ہوں گے، تقریباً 65-66% آف دا پاکستان کی پاپولیشن کو تو پہلے ہی آپ نے کور کر لیا ان 2 صوبوں کے ذریعے. تو اگلا مرحلہ کیا ہو سکتا ہے؟ عین ممکن ہے کشمیر اور دوسری جگہوں کے اوپر بھی جہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جی بی کے اندر، تو وہاں کی بھی اسمبلیاں بھی جو ہے وہ تحلیل کی جا سکتی ہیں. شاید یہ ہو سکتا ہے. تو جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا، مجھے کوئی ایسا چانس ہو تو سکتا ہے. دنیا بھر میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سارا کومبو کرنا، لیکن پاکستان جیسے ملک کے اندر، جس کے اندر اتنی بڑی جو ہے وہ اس کی اسپیس ہو. اچھا، جہاں پہ ہوتا ہے دنیا کے ملکوں میں، وہاں پہ یہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ 70% کے ایک دفعہ ہو جائے الیکشن تو 30% کے بعد میں ہو جائے الیکشن. وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ اگر 100% تو 20-25%، 30% اس طرح سے جو ہے مختلف جگہوں کے اوپر الیکشن جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، یعنی صوبائی اسمبلی کے الگ اور قومی اسمبلی کے الگ. لیکن یہاں پہ ایسا نظر نہیں آتا. ایک تو ہماری معاشی کنڈیشن جو ہے وہ کچھ اس طرح کی نہیں ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ اور بھی بہت سارے جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا اس طرح سے 2 الیکشن کا. تیسری جانب جو ہے وہ ایک اور بڑی جو چیز یہ ہے کہ اگر ان اسمبلیوں کے اوپر جو ہے وہ تحریک انصاف اپنی پاپولیرٹی جو کہ ان کی سرویز کے اندر دکھائی دے رہی، اس پاپولیرٹی کے ساتھ دوبارہ سے اسمبلی میں آ جاتی ہے، تو پھر سمجھیے 5 سال جو ہے وہ کھڈے لائن لگ گئے. یعنی کسی بھی دوسری جماعت کے جو ہے وہ 5 سال کھڈے لائن لگ گئے، ان کو وہ طاقت جب یہاں پہ مل جائے گی تو اگلے آنے والا الیکشن جو ہے وہ ان کے لیے اور آسان ہو جائے گا. یعنی کس کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ اگر ان دونوں پہ حکومت وہ دوبارہ قائم کر لیتے ہیں، اور یہ پی ڈی ایم کی ساری پارٹیاں، میں نے ایک پچھلے آئی آر ایس کے سروے کے حوالے سے پچھلے اپنے وی لاگ کے اندر کہا تھا، ساری پارٹیاں مل کے بھی عمران خان جتنی مقبولیت جو ہے وہ نہیں رکھتی. یعنی عمران خان کی مقبولیت سے آدھی مقبولیت ان سب کی مقبولیت کی ہے، اور عمران خان کی اس سے 2 گنا مقبولیت اکیلے کی ہے. تو یہ ذرا دیکھیے، 2/3 میجورٹی سے بھی کوئی اوپر والی کہانی جو ہے وہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سرویز کے مطابق. آئی ڈونٹ نو دیٹ کہ آگے جا کے جو ہے وہ کیا ہوگا اور کون کون سے نئے جوڑ توڑ جو ہے وہ بنیں گے. اچھا جی، یہ جو ہے وہ ایک اہم چیز ہے. دوسری جانب ای سی پی کے اوپر جب بھی یہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو ای سی پی، الیکشن کمیشن آف پاکستان، چاہے وہ کتنا بھی کسی کا پیادہ ہو یا کسی کے ساتھ کام کرنے والا ہو، جو پی ٹی آئی ان کے اوپر یہ الزام لگاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے وہ یہ لازم ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں. 90 دن کے اندر، یعنی ایک انٹرم گورنمنٹ آئے گی، نگران حکومت آئے گی، اس نگران حکومت کے ہوتے ہوتے جو ہے وہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں ہر صورت کے اندر. اور یہ ان کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے، ان کا آئینی جو ہے وہ کام ہے، اور ایسا ان کو کرنا ہی پڑے گا ہر حالت کے اندر. تو لگتا یہ ہے کہ سب جگہوں کے اوپر جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہوتے ہوئے دکھائی دینے شروع ہو گئے ہیں، اگر کوئی بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں آتی. ایک اور جانب جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ الیکشن، اگر ایک ایسا ماحول جو ہے وہ کریٹ ہو گیا ہے، اور جب نیوٹرلٹی کی آوازیں جو ہے وہ ہر جگہ سے آ رہی ہیں، خود جو ہے کہہ رہے ہیں، تو آئیے پھر میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے سب کے لیے کہ اس نیوٹرلٹی کے سائے کے اندر جو ہے وہ الیکشن کی طرف جایا جائے، تاکہ پاکستان کے اندر کل کو کسی بھی کو بھی الیکشن کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھانے کی جو ہے وہ جرت بھی نہ ہو، اور ان کے پاس کوئی جواز بھی نہ ہو. تو یقیناً جو ہے وہ یہ ایک روشن کل اور بہتر کل کی جانب جو ہے وہ ایک قدم ہوگا. ان سیاسی پارٹیوں کو بہرحال جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنا ہوگا. آج یقیناً جو ہے وہ کسی کو فائدہ اور کسی کو نقصان تو ضرور ہوگا، لیکن یہی وہ کہانی ہے، اور یہی طرح سے سیاست جو ہے وہ آگے سنبھلتی یا سمرتی ہوئی جائے گی. عمران خان تو اکیلا ہے. فرض کیا آج اگر پی ڈی ایم کو یہ لگ بھی رہا ہے کہ شاید وہ گھاٹے کے اندر ہیں، تو انہوں نے تو اپنی ڈائنیسٹی پالیٹکس جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. یعنی عمران خان کے بعد تو کسی دوسرے نے نہیں آنا، لیکن ان کے پاس تو سارے لوگ ہیں نا. مطلب اگر فرض کریں 5 سال جو ہے وہ نون لیگ کو اور نہیں بھی ملتے تو کوئی نہیں، مریم نواز شریف صاحبہ، حمزہ شہباز صاحب، یہ آگے کی سیاست جو ہے وہ اگلے 20-25 سال 30 سال کی انہوں نے ہی کرنی ہے. یعنی ابھی ان کی کہانی جو ہے وہ ختم تو نہیں نہ ہوئی ہے، تو ان کے پاس آنے والے وقت جو ہے وہ اور بہت سارے ہوں گے. عمران خان کے ساتھ بہرحال جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. دوسری جانب بلاول جو ہے وہ آگے 50 سال کے اور کھلاڑی جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں، اور انہی رہنماؤں کے سائے تلے جو ہے وہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہے وہ اور وقت گزاریں گی. دوستو، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. دیکھتے رہیے اور ہمارے ساتھ اپنے کامنٹ ضرور شیئر کرتے رہیے. پاکستان زندہ باد.